بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے، ایک تو عبدالقادر پٹیل وفاقی وزیر صحت، ان کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جو ان کی پریس کانفرنس تھی جس میں پاکستان میں میڈیکل سسٹم کا مذاق بنا، جسٹس سسٹم کا مذاق بنا، اس بات کا مذاق بنا جو پوری دنیا میں نہیں ہوتا، مہذب دنیا میں تو کہیں نہیں ہوتا، کہ آپ کسی شخص کی میڈیکل رپورٹ باقاعدہ حکومتی وزیر ہوتے ہوئے وہ سامنے لے کر آئیں، پبلک کریں، سوشل میڈیا پر ڈال دیں، اور اس کے بعد اس پر آپ مزاحیہ پریس کانفرنس کریں۔ ایسا لگے کہ یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ پورے پاکستان کے میڈیکل سسٹم کا مذاق اڑانے کے لیے کی گئی ہے، وہ جھوٹ بے نقاب ہو گیا ہے۔ کیسے؟ ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ شیخ رشید احمد صاحب نے اسلام آباد کی پولیس پر ایک پرچہ کروایا ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے سلسلے میں درخواست دے دی ہے، اور انہوں نے اسلام آباد کی پولیس پر چوری کا، تشدد کا پرچہ کروایا ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب کا یہ پرچہ کیا ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف نے دنیا نیوز پر کیس کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ معاملہ ہے، اب اس کو پورا دیکھیے گا، آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے عبدالقادر پٹیل کے جھوٹ کے بے نقاب ہونے کی بات۔ آپ نے دیکھا تھا وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے عبدالقادر پٹیل، اور وہ جس طرح کی چیزیں بتا رہے تھے۔ ایک تو سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ پٹیل صاحب جو رپورٹ پڑھ رہے تھے وہ تھی انگلش میں، تو پٹیل صاحب کی ایک تو یہ سب سے بڑی مصیبت تھی کہ وہ اپنے اسی انداز میں، جس انداز میں وہ بولتے ہیں، انہیں انگلش رپورٹ بھی پڑھنا پڑ رہی تھی۔ دوسرا، انہوں نے جو باتیں کی وہ اس رپورٹ سے بھی ثابت نہیں ہونی تھی، مگر اب انصار عباسی صاحب انہوں نے خبر دی ہے کہ ان کے نیب میں سورس نے عمران خان صاحب کی رپورٹ پوری دیکھی ہے۔ عمران خان صاحب کے جو یورین سیمپل لیے گئے تھے اس میں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نشہ کرتے۔ پٹیل صاحب نے نہ جانے کیا بنا دیا تھا ان رپورٹس کو، تو یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ ایک تو صاف طور پر یہ انصار عباسی صاحب نے خبر دے دی ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے عبدالقادر پٹیل کو تو بھجوایا تھا 10 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس، اور نوٹس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے کہا ہے اس کو ثابت کریں۔ اس کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر اتنے دن کے اندر اندر معافی مانگیں، اور یا پھر تیار ہو جائیں، یہ 10 ارب روپے ہرجانے کا آپ پر کیس ہوگا، اس کے لیے تیاری کریں۔ یہ عبدالقادر پٹیل کے خلاف تو کیا گیا تھا درست طور پر، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر رضوان تاج جو اس رپورٹ میں سائن کرنے والے تھے، ان 5 ڈاکٹرز میں شامل، اور یہ غالباً ان 5 ڈاکٹرز کے اس پینل کے سربراہ ہیں، ان کو بھی 10 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس عمران خان صاحب کی جانب سے بھجوا دیا گیا ہے۔ یہ احمد ان پنسوتا جو لا فرم ہے، عمران خان صاحب ان کے کلائنٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ نوٹس بھجوا دیا گیا ہے۔ تو اب یہ دونوں ثابت کریں، کیونکہ جو چیزیں مسلسل سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ جو باتیں عبدالقادر پٹیل نے کی تھی ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوتی۔ اور کیا مذاق اڑا ہے پاکستان کا پوری دنیا میں کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں پر کسی شخص کی میڈیکل رپورٹ، یہ ایک پرسنل چیز ہوتی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ پبلک کر دی جاتی ہے، اس پہ پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس میں نیشنل میڈیا بلکہ اسٹیٹ رن میڈیا، پاکستان ٹیلی ویژن، وہ شامل ہو کے ہی کام کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ہم اپنی میڈیکل سائنس کا بھی مذاق اڑوا رہے ہیں دنیا بھر میں کہ ہمارے یہاں کسی شخص کے یورین سیمپل سے اس کی دماغی حالت کا پتہ چلایا جاتا ہے۔ یہ جان ہاپکنز میں نہیں ہو سکتا، یہ دنیا کے بڑے بڑے میڈیکل انسٹیٹیوشنز میں نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے، یہ ہمارے یہاں کمال ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب سامنے آ رہی ہیں اور پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی پتہ نہیں چلا ہے جیسا عبدالقادر پٹیل نے دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد آ جائیے شیخ رشید احمد صاحب پر۔ شیخ رشید احمد صاحب نے ایک پرچہ کروایا، یہ پرچہ انہوں نے کروایا اسلام آباد کی پولیس پر، اور شیخ رشید احمد صاحب اپنے اس پرچے میں اسلام آباد کی پولیس کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں، آپ کو یہ پرچہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب گزارش ہے کہ آج مورخہ 31 تاریخ کو رات 3 بجے ایس ایچ او کوہسار، شفقت، ڈی ایس پی، ایس ایس پی، پولیس اہلکار، رینجرز اور سفید کپڑوں میں ملبوس 70 سے 80 لوگ گیٹ توڑ کر میرے گھر، مکان نمبر 18، گلی نمبر 55 F74، یہ وہاں پر داخل ہو گئے اسلام آباد میں، اور گھر میں توڑ پھوڑ کی، تلاشی دی اور میرے بارے میں دریافت کرتے رہے۔ میں گھر میں اسی کریک ڈاؤن کی وجہ سے موجود نہیں تھا۔ انہوں نے میرے گھر میں موجود میرے ملازمین محسن،
بلد نظر محمد اور اشفاق بلد گلزار قریشی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے محسن کا بازو فریکچر ہو گیا۔ اس کی تصویر بھی شیخ صاحب نے شیئر کر دی ہے، اور اشفاق کے سر اور جسم کے دیگر حصوں پر زخم آئے ہیں۔ یہ افراد میرے گھر سے میری ملکیتی 2 عدد گاڑیاں بلٹ پروف رجسٹریشن نمبر BK، پھر اس کے بعد انہوں نے رجسٹریشن نمبر دیے دونوں گاڑیوں کی، ایک لائسنس یافتہ گن، دیگر قیمتی اشیاء بھی زبردستی چھین کر لے گئے۔ میرے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، قبل ازیں میرے خلاف جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے ان میں میری ضمانت ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود رانا ثناء اللہ اور حکومت کے حکم پر میرے گھروں میں چھاپے مارے جانے، میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ استدعا ہے کہ مذکورہ والا پولیس افسران، اہلکاران اور دیگر ذمہ دار افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اور پھر شیخ رشید احمد صاحب کے سگنیچر اس کے نیچے موجود ہیں۔ تو شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنے ٹویٹر کا استعمال کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ 3 افراد کو ان کو ایلیمینیٹ کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے، ان کی جان خطرے میں ہے، ان کے مختلف گھروں پر چھاپے مارے جانے، شیخ صاحب کے اپنے گھر پر، شیخ صاحب کی والدہ جو اب حیات نہیں ہیں ان کے گھر پر، ان کی بہنوں کے گھر پر مسلسل چھاپے مارے جانے، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے۔ اور شیخ صاحب نے اس توڑ پھوڑ کی جو ویڈیو ہے وہ بھی شیئر کر دی ہے۔ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جس طرح سے پارٹی ان سے چھڑوائی جا رہی ہے، نشانہ بنائے جا رہے ہیں، وہ ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ پولیس کیا کیا کر رہی ہے۔ یہاں کراچی میں بھی جو سلمان احمد ہیں، ان کے بہنوئی شاہد صاحب، ان کو لے گئے تھے، اب وہ عدالت میں آئے ہیں تو وہ بیچارے اس قابل بھی نہیں تھے جس طرح کا ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا کہ وہ کیمروں کے سامنے بات کرتے، اور وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ عدالت نے پوچھا آپ کو کہاں لے جایا گیا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا مجھے کہاں لے جایا گیا، نامعلوم مقام پر، کیونکہ میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی، میں دیکھ نہیں سکتا تھا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ بہرحال بازیاب ہو گئے، لیکن یہ سلسلہ جو ہے اس حکومت کی جانب سے تھم نہیں رہا، مسلسل جاری ہے اور یہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ اس کو عدالتیں بھی اس وقت روک نہیں رہی، بلکہ عدالتیں جن لوگوں کی رہائی کے احکامات دے دیتی ہیں وہ دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے پھر دیکھا علی محمد خان کے کیس میں بھی، شہریار آفریدی کے کیس میں بھی، جس کو رہائی چاہیے اس کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں آپ کو بتاؤں، نون لیگ کے رہنما میاں جاوید لطیف، انہوں نے ایک بیان دیا، یہ دنیا نیوز پر بیان آ گیا۔ میاں جاوید لطیف نے اپنے بیان میں کہا کہ آئندہ چیف جسٹس یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مسلم لیگ نون کو انصاف دیں گے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی متنازع کر دیا، موجودہ چیف جسٹس کو بھی متنازع کر دیا کہ موجودہ انصاف نہیں دیں گے، اگلے آنے والے نون لیگ کو انصاف دیں گے تو نون لیگ کو اس سے پہلے انصاف نہیں ملتا تو اگلے چیف جسٹس کو بھی متنازع بنا دیا آپ نے کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ کیا فیصلے دیں گے وہ، اور پورے نظام عدل کو متنازع بنا دیا جاوید لطیف نے، کیونکہ یہ لوگ تو عدالت سے لڑائی کر ہی رہے ہیں۔ جب نون لیگ کے رہنما کی یہ خبر دنیا نیوز نے لگائی تو جاوید لطیف نے ٹویٹر پہ اعلان کیا کہ آپ لوگ اس کو ڈیلیٹ کریں، ختم کریں، مجھ سے منسوب یہ خبر آپ نے غلط لگائی ہے، نہیں کرتے، واپس نہیں لیتے تو پھر میں آپ کے خلاف کیس کر دوں گا۔ دنیا نیوز نے اب تک یہ خبر واپس نہیں لی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں جاوید لطیف دنیا نیوز پر کیس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ عدالت کو تو متنازع بنا چکے ہیں، اب اپنے کیس میں وہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ویسے یہ معاملات کیس کے بجائے فون کر کے او یار چلو چھڈو تسی جان دیو کی کیتا ہے، اس پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بات وہاں تک جاتی نہیں ہے جہاں تک میاں جاوید لطیف لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ معاملات ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں ایسے ہی چلتا ہے، تو یہ اسی طرح سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے اگلے چیف جسٹس کو متنازع کر دیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پہلے سے متنازع کر دیا، مزید کر رہے ہیں کہ وہ انصاف دیں گے۔ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ آپ کی جماعت کو، آپ کی جماعت کے قائد کو ان سے انصاف ملے گا، ان کے فیصلے کیا ہوں گے، اور یہ تمام لوگ باتیں کر ہی رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب اپنے دعوے پر قائم رہتے ہیں، یعنی جو انہوں نے کہا تھا کہ اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ انصاف دیں گے، اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا نیوز اس کو ڈیلیٹ کر دے، تو شاید پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چیف جسٹس انصاف نہیں دیں گے۔ سامنے آ جائے گا ہمارے ماجرا کیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔